سب سے پہلے تو جناب تحریک تحفظ آئین پاکستان نے یہ کہا ہے، پلان بھی پہلے سے یہی تھا کہ جی 8 فروری کو ملک بھر میں جو ہے وہ پہیہ جام ہڑتال اور یوم سیام منانے کا اعلان کیا ہے، اور عوام سے جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ساتھ دینے کی اپیل کی ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی، وائس چیئرمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس، سیکرٹری جنرل اسد کیسر اور دیگر نے کراچی کے اندر محمد زبیر صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر عشائیے کے بعد جو ہے یہ پریس کانفرنس کی۔ اچھا، ویسے آپ دیکھیے وقت کیسے بدلتا ہے کہ یہی زبیر صاحب جو ہیں وہ ایک زمانے میں جنرل باجوہ اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اب وقت کس طرح بدلا ہے کہ آج کے اس دور کے اندر ظاہری بات ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو مین ٹارگٹ ہے جو اس ساری کیمپین کا، وہ ہے موجودہ ملکی اسٹیبلشمنٹ اور جو بھی یہ پورا سیٹ اپ بنا ہوا ہے۔ تو یہی زبیر صاحب جو ہیں جو ایک زمانے میں جنرل باجوہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک برج کا کردار ادا کرتے تھے، اور اس ہائیبرڈ نظام کے اندر اپنی پارٹی یعنی اس وقت کی مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے وہ جگہ تلاش کیا کرتے تھے، آج جو ہے وہ وقت بدل گیا ہے، اور آج جو ہے وہ، اور اس وقت مطلب ایک وقت یہ بھی تھا کہ یہ گورنر سندھ ہوا کرتے تھے، اور اب جو ہے وہ کیسا وقت بدلا ہے کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اب زبیر صاحب جو ہیں وہ اس تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہیں۔ ٹھیک ہے، دیٹس از رائٹ، ان کا پولیٹیکل موو ہے ان کی، اور وہ کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں، جبکہ ان کے جو بھائی ہیں اسد عمر صاحب جو ایکچولی ایک زمانے میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا کرتے تھے، وہ اب پولیٹیکل سین کے اندر جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے، جبکہ ٹیکنیکلی سپیکنگ جس طرح کی پالیٹکس انہوں نے کی پی ٹی آئی کے ساتھ، ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا کہ شاید وہ ایکٹیو ہو جائیں گے اس سارے معاملے میں، لیکن انہوں نے سیاست سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ اس موقع کے اوپر پریس کانفرنس میں جو ہے اچکزئی صاحب نے کہا جی پاکستان بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، یہ بحران اندر سے پیدا کیے گئے ہیں، ملک کے کئی ادارے نوکر کا کام کر رہے ہیں، ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے جس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، تاہم غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک فاقوں کی طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں، تمام اداروں کا اجلاس بلائیں، آئیں اجتماعی دانے سے ملک کو مسائل سے باہر نکالیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر اور نواز شریف سے متعلق سوال کا جواب قومی اسمبلی میں دوں گا، حکومت سے مذاکرات سے متعلق سوال کا جواب اسلام آباد میں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی تمام جماعتیں 5-6 نکات پر متفق ہوں، آپ دستخط کر دیں، بانی پی ٹی آئی سے میں کرا لوں گا اور قومی حکومت بنائیں گے۔ اچھا، ویسے یہ اچکزئی صاحب کیپس آن ریپیٹنگ دس سینٹینس اگین اینڈ اگین، ان سے مختلف جگہوں پہ جب یہ سوال ہوتا ہے تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی گارنٹی میری ہے، عمران خان کو میں بنا لوں گا۔ اب میں آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ریکال، بلکہ میں کہوں گا اپنی ریسرچ ٹیم کو چیک کریں، یا آخری دفعہ محمود خان اچکزئی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی کب تھی؟ مطلب یا تو کوئی ریسنٹ پاس کے اندر اچکزئی صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہونا، اور ان کا عمران خان صاحب کے اوپر اتنا ٹرسٹ ہو گیا ہے کہ وہ کہیں گے گل ہی کوئی نہیں، ساڈی گل ہو گئی ہے، جنہوں کہتے ہیں نا، مطلب وہ میرے پاس پوری گارنٹی ہے اس بات کی۔ تو میں صرف آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ آپ عمران خان صاحب کے بارے میں، مطلب مائنڈ نہ کیجیے گا پی ٹی آئی والوں، لیکن میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو خود یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، کہ وہ ان کا کسی وقت بھی میٹر اگر گھوم گیا اور انہوں نے کسی بات کے اوپر بھی جو ہے نا وہ یو ٹرن لے لینا ہے۔ وہ کئی دفعہ جو ہے مطلب ان کے کئی لیڈروں کو جو ہے آگے مذاکرات میں بھیج کے وہ بیچارے آگے سے کمٹ کر کے آتے تھے، جب آگے خان صاحب کو کہتے تھے خان صاحب تو سانو مینڈیٹ دیتا سی، اسی جا کے کمٹمنٹ کر لی ہے، تو بعد میں خان صاحب کہتے ہیں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس طرح تو ہونا ہی نہیں ہے، اور وہ بیچارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ تو اپنی پارٹی کے بھی نہیں ہیں، اچکزئی صاحب جو ہیں وہ تو اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بھی نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں ان کی سے جو ہے وہ کتنی آگے چلتی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے تیرہ متاثرین، وادی تیرہ کے جو متاثرین ہیں جو یہ وہاں پہ آپریشن کی وجہ سے نقل مکانی کرنے کے اوپر مجبور ہوئے ہیں، تو تیرہ متاثرین سے ملاقات کے لیے وادی تیرہ کا انہوں نے دورہ کیا، اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تیرہ کے عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے، بار بار ناکامی کے باوجود بند کمروں کے فیصلوں سے باز نہیں آیا جا رہا۔ انہوں نے کہا 22 بڑے اور 14,000 چھوٹے آپریشنز کے بعد اب کیا ضمانت ہے کہ امن قائم ہو سکے گا؟ ناکام پالیسی کی تبدیلی کا مطالبہ کریں تو دہشت گردوں کا حامی کہا جاتا ہے، مشاورت کی بات کریں تو الزام لگایا جاتا ہے کہ اسمگلروں سے تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان پالیسیوں کی مخالفت کی وجہ سے مجھے اور میری قوم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں معلوم ہے کہ میرے سینے میں اپنے عوام کے لیے درد ہے، اس لیے میری سرزمین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میری حکومت نے پہلے دن سے امن کے لیے آواز بلند کی، ہم کل بھی آپریشن کے خلاف تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی اس ناکام پالیسی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں متاثرین سے، انہوں نے کہا کہ میں آپ میں سے ہوں اور مرتے دم تک پہاڑ کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ زور زبردستی اور بدماشی کے ذریعے آپریشن شروع کیا گیا، آپریشن کا اعلان کر کے عوام کو دکھ اور تکلیف میں جھونک کر بے سہارا چھوڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی تیرہ متاثرین کی مشکلات فوری کم کرنے کے لیے تمام متعلقہ محکموں جو ہیں وہ ہنگامی اقدامات اٹھائیں، یہ انہوں نے حکم جاری کیا۔ اس کے علاوہ جناب بلوچستان کے ضلع خاران میں دہشت گردوں نے بینکوں میں جو ہے وہ لوٹ مار کی، اور تاہم سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں جو ہے وہ 12 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ جناب 15 سے 20 دہشت گردوں نے دہشت گردی کی یہ کارروائی کی۔ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے سٹی پولیس اسٹیشن 2 بینکوں کو نشانہ بنایا۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں نے بینکوں سے تقریباً 34 لاکھ روپے جو ہے وہ لوٹ لیے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیکورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے 12 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کر دیے۔ اس کے علاوہ لاہور کی مقامی عدالت میں عظمہ بخاری صاحبہ جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی، ان کی نازیبہ ویڈیو وائرل کرنے کے مقدمے کی جو ہے وہ سماعت ہوئی۔ نازیبہ فیک ویڈیو، یہ بہت ضروری ہے، نازیبہ فیک ویڈیو جو ہے
وائرل کرنے کے مقدمے کی سماعت ہوئی. جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے سماعت کی. ملزمہ فلک جاوید کو جو ہے عدالت میں پیش کیا گیا. دوران سماعت عظما بخاری نے اپنے وکیل کے ذریعے درخواست دائر کی کہ ٹرائل کے آخر میں ان کی گواہی ریکارڈ کی جائے, پہلے سرکاری گواہوں کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کیے جائیں. فلک جاوید کے وکیل نے کہا جی قانون کے مطابق مدعیہ کا بیان پہلا قلم بند کیا جائے, عظما بخاری کا بیان ٹرائل کے آخر میں ریکارڈ نہیں ہو سکتا. فلک جاوید نے کہا کہ جی عظما بخاری کو آئندہ سماعت پر طلب کر کے بیان ریکارڈ کیا جائے. عدالت نے جو ہے وہ عظما بخاری کی درخواست کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا. اس کے علاوہ جناب رکن قومی اسمبلی نعیمہ کشور خان صاحبہ نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران واٹس ایپ ہیکنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات پہ شدید تشویش کا اظہار کیا. واٹس ایپ ہیکنگ اتنی بڑھ چکی ہے آج کل, اور پلیز آپ ذرا اس چیز کا دھیان دیجیے گا کہ اب یہ فلور آف دا ہاؤس جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گریوٹی اس کی جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے. سو پلیز بی ویری کیئرفل. آج کل واقعی واٹس ایپ ہیک ہونے کے واقعات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں, اور عام طور پہ یہ ہوتا ہی ہے, خاص طور پہ خواتین کو, بچوں کو, بزرگوں کو یہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ونڈریبل سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا, ان لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے ان کو جو ہے ان کے اکاؤنٹس ہیک کر لینا اور ان سے فائدے جو ہے وہ نکالنا. آئیڈینٹی تھیفٹ وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی شناخت کو چوری کر لینا. اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. تو آپ کو اس قسم کا اگر کوئی کوڈ آیا کرے, اچھا ایک اور بھی اس میں طریقہ کار ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے. میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جناب ایک میسج آیا میسیجز کے تھرو کہ جی آپ کا نا چلان ہو گیا ہے اور آپ کا چلان یہ بڑی دیر سے پینڈنگ ہے, اگر آپ نے اس چلان کو نہ بھرا تو یہ 5 گنا زیادہ بڑھ جائے گا. اور آگے جو ہے نا ایک لنک شیئر کیا گیا ہوتا ہے کہ جناب آپ اس لنک کو پریس کریں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ چلان کھل جائے گا. یہ اس قسم کی بھی فیک بیسکلی میسیجز ہوتے ہیں. سو پلیز بی ویری کیئرفل کہ آپ کو اس قسم کے میسیجز جو ہیں وہ نہ آئے. اچھا ویسے احتیاطاً میں نے پھر بھی جا کے اپنا چیک کیا تو باقی میرا کوئی چلان نہیں تھا, لیکن پھر بھی کسی نے جو ہے وہ اس طرح کا ایک فیک میسج بنا کے جو ہے وہ بھیجا. پھر کبھی اس طرح آتا ہے. پھر ایک دوسرا جو طریقہ واردات ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جناب فون آتا ہے. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ عام طور پہ یہ بھی ایک نیا کام شروع کیا ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے کے بجائے وائبر کے اوپر جو ہے وہ کالیں آتی ہیں. وائبر بھی واٹس ایپ کی طرح ایک ایپ ہے, اگر لوگ نہیں جانتے کچھ لوگ, تو وہ وہاں پہ کالیں آتی ہیں اور ان نون نمبروں سے آتی ہیں. اور وہاں سے جناب اسی طرح کہ جی میں آپ کے بینک سے بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور آپ کا جو ہے اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہو پا رہا, اگر آپ نے ویریفائی نہ کیا تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے بند کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد ٹک کر کے آپ کو آپ کے بینک سے بیسکلی ایک میسج آتا ہے اور او پی ٹی جو ہے وہ آتا ہے, اور اس کا بیسکلی مقصد یہی ہوتا ہے کہ بس وہ نمبر آپ ان کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اسے ہیک کرنے کی پوری اٹیمپٹ جو ہے وہ کی جائے گی. آپ کا ای میل ہیک کرنے کی جو ہے وہ اٹیمپٹ کی جاتی ہے اسی طرح کے میسیجز وغیرہ بھیج کے. تو پلیز بی ویری کیئرفل. یہ وارداتیے جو ہے یہ شروع ہوئے ہیں. میں تو بلکہ اس کے اوپر سوال کرنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر NCCI جو ہے اسے مزید ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ آخری سلسلہ جو ہے وہ بند کیوں نہیں ہو رہا, اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جناب PDM پنجاب نے جو ہے وہ لاہور سمیت صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارش اور سردی کی شدت میں اضافے سے متعلق جو ہے وہ الرٹ جاری کر دیا ہے. موسم کی میں جانتا ہوں, میں ایکچولی آپ جانتے ہیں میں پچھلے 2 دن سے اسلام آباد میں تھا, میں حیران ہو گیا کہ ایکچولی, اور جب میں لاہور آیا ہوں تو لاہور میں اسلام آباد سے زیادہ سردی ہے, آپ یقین کریں. اور ایسی سردی ہے کہ وہ جبکہ ایکچولی اٹ شوڈ بی دا ادر وے اراؤنڈ. اسلام آباد میں زیادہ سردی ہونی چاہیے تھی, لاہور میں کم ہونی چاہیے تھی, لیکن میں تو کم از کم محسوس کروں کہ لاہور میں اسلام آباد سے زیادہ سردی ہے. تو PDM پنجاب کے مطابق جو ہے وہ آج سے 19 جنوری کے دوران مغربی ہواؤں کا سسٹم پنجاب میں داخل ہوگا. 20 سے 23 جنوری کے دوران مری, گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری اور بارش کا امکان ہے. PDM کے مطابق 20 سے 23 جنوری کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ہے. لاہور, سرگودا, گوجرانوالا, ساہیوال, ملتان, فیصل آباد, ڈیرہ غازی خان اور بھاولپور ڈویژنز میں جو ہے وہ بارش کا امکان ہے. تو بارش ایک قسم کی جو ہے وہ اچھی بات ہے. اسموگ لیولز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, دھند کے لیولز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, اور خاص طور پہ خشک جو کھانسی, نزلہ, زکام, اس قسم کی بیماریاں جو ہیں ان میں بھی کمی آ جاتی ہے جب بارش کم از کم سردیوں کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ قطر کے سابق وزیر اعظم ہے شیخ حمد بن جاسم بن جابر الثانی. انہوں نے یہ جو ایک نیا اتحاد بن رہا ہے بٹوین سعودی عرب, ترکی اینڈ پاکستان, اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی مصر, سعودی عرب, ترکی اور پاکستان کو اکٹھا کرتے ہوئے ایک اسٹریٹجک دفاعی اتحاد کے قیام پر انہوں نے زور دیا اور اسے علاقائی اور بین الاقوامی ڈائنامکس کی تبدیلی میں فوری ضرورت قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ستمبر 2025 میں طے پانے والا مشترکہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ, جس میں ترکی بھی شامل ہو سکتا ہے, خطے کے تحفظ اور اس کے عرب اور مسلم ممالک سمیت اس کے استحکام کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم قدم کی نمائندگی کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ سعودی, پاکستان, ترکی, مصر اتحاد کا قیام ہمارے مفادات کے تحفظ اور مغربی اتحادی ممالک بالخصوص امریکہ کی پالیسیوں میں تیزی سے تبدیلیوں کے تناظر میں اپنی اجتماعی طاقت کو بڑھانے کے لیے طویل عرصے سے ایک فوری ضرورت رہا ہے اور رہے گا.
اب یہ اس کے اوپر بڑا زور بیسکلی دیا جا رہا ہے کہ جو اس قسم کا ارینجمنٹ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہے، جس میں اب ترکی کے حوالے سے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ان کا بھی جو ہے وہ مطلب شامل ہو سکتے ہیں، اور پاکستانی تو ایک منسٹر نے اس کی کنفرمیشن بھی کی ہے کہ جی پچھلے 1 سال کے اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا تھا۔ اب اس کو مزید براڈ کرنے کے اوپر بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک جو ہیں ان کو بھی اس کے اندر لایا جائے، مطلب کچھ تجزیہ کار تو اس کو جو ہے وہ مسلم نیٹو کا نام بھی دے رہے ہیں کہ جس طرح یورپین ممالک اور اس طرح دیگر کنٹریز کے اوپر ویسٹرن کنٹریز نے مل کے جو ہے وہ نیٹو کی ایک فورس بنائی ہے، اسی طرح مسلمان ملکوں کو بھی جو ہے وہ ایک مسلم نیٹو کی طرز کی ایک تنظیم یا فورس جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اپنا دفاع کیا جا سکے، اور اسرائیلی جہریت جو بڑھتی جا رہی ہے اس میں تمام مسلمان بلاک جو ہے وہ ایک یونائٹڈ فرنٹ کے طور پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات میں جناب آج جنگی جہازوں کا فضائی مارچ ہوگا جو عرب امارات پر حوثیوں کے حملے کی یاد میں جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے۔ فضائی مارچ میں جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر شامل ہوں گے جو پورے ملک میں پرواز کریں گے۔ دبئی کے ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شیخ حمد بن محمد بن راشد المکتوم نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ہفتے کے دن صبح 11 بجے اماراتی قومی ترانے کی آواز پر یکجہتی کا اظہار کریں۔ یہ فضائی مارچ خاص طور پر اس حملے کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے جس میں حوثیوں نے 4 سال قبل عرب امارات اور میزائلوں کا جو ہے وہ انہیں نشانہ بنایا تھا۔ اس کے علاوہ ایرانی سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے حالیہ فسادات میں ملوث دہشت گرد گروپوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 3000 افراد کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے۔ سیکورٹی حکام نے کہا ہے جی گرفتاریوں میں سرغنہ اسرائیل سے منسلک افراد، مسلح افراد اور ہنگامہ آرائی کے دوران عوامی املاک کو نقصان پہنچانے والے شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ زیر حراست افراد مہلک حملوں اور عوامی عمارتوں، مساجد اور سیکورٹی فورسز کا نشانہ بنانے کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ غیر ملکی دشمنوں کی جانب سے بدامنی کو ہوا دینے کی مسلسل کوششوں کے باوجود بہت سے شہری علاقوں میں امن لوٹ آیا ہے۔ اس کے علاوہ پریس ٹی وی نے جناب ایک سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ شیئر کی ہے، اور یہ اسکرین کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شاکنگ ایویڈنس آف دا پریزنس آف ٹرینڈ مرسنریز ان دا اصفہان رائٹس۔ اچھا، ایران جو ہے وہ بہت دیر سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ جناب یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایران کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بیسکلی ٹرینڈ لوگ ہیں جن کو یہاں پہ بھیجا گیا ہے تاکہ یہ مزید جو ہے وہ وائلنس وغیرہ بڑھایا جا سکے، اور اس فوٹیج کے اندر جو ہے وہ بیسکلی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح مسلح افراد جو ہے وہ احتجاج کرتے کرتے کمپاؤنڈ کے اندر آتے ہیں، اور یہ مطلب وہاں کے مقامی وقت کے مطابق تقریباً 9:30 بجے کا ٹائم جو ہے وہاں پہ ہے، اور اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ آ کے جو ہے وہ کس طرح تہس نہس کرتے ہیں وہاں کی لوکل بلڈنگز کو، اور جو مطلب مٹی کے تیل سے بھرے ہوئے جو ہے وہ بم وغیرہ جو ہے وہ بنا کے پھینکے جا رہے ہیں، آگ لگائی جا رہی ہے، اور کس طرح جو ہے وہ چیزوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی فوٹیج جو ہے ان کی جانب سے ریلیز کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی صورتحال کے اوپر جو ہے ایران آبزرور نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی ایران اناؤنس دا سیجر آف 60,000 اسمگلڈ ویپنز ڈیسٹنڈ فار تہران ٹو کاز اربن کلیشز۔ 60,000 جو ہے وہ اسمگل شدہ اسلحہ جو ہے وہ لانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جناب وینیزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا مچاڈو انہیں ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ امن کا نوبل انعام جو ہے وہ دیا گیا تھا، اور وہ جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملی ہیں، اور انہوں نے اپنا وہ انعام جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ میرے خیال میں جب سے میں صحافت کر رہا ہوں مجھے کوئی بندہ اتنا یاد نہیں آتا جو اپنے منہ سے کہتا تھا میں نے نہیں پتا، میں نے نوبل انعام چاہیے، مجھے چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے۔ تو ان کو نوبل انعام جو ہے وہ نوبل انعام ان کو نوبل والوں نے تو نہیں دیا، لیکن جس خاتون کو دیا تھا وینیزویلا میں، آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی کیا ہوا تھا، تو وہاں کی جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے پاس جو نوبل انعام تھا وہ انہوں نے جا کے ان کو دے دیا کہ بھائی جان تسی رکھو، یہ آپ رکھ لیں، آپ اتنا کہہ رہے تھے مجھے چاہیے تو آپ نے بولے۔ اچھا انٹرسٹنگ بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے لے بھی لیا، مطلب وہ بندہ ایک کہتا ہے نا کہ وہ کوئی عزت لحاظ میں کہتا ہے نہیں 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 یہ میرے نام نہیں ہے، یہ آپ بنتا نہیں ہے، مطلب یہ بالکل اسی طرح بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 1992 کا اگر ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے تو بندہ ہے بھی وہ جسے کہتے ہیں نا عزت لحاظ میں کسی کو کہتے ہیں کہ جی وہ یہ آپ لے لیں، اگلا کہ ہاں دے دیں مجھے، ٹھیک ہے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی لے لیا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں نے دے دیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے جو ہے وہ کل ایک پریس کانفرنس کی۔ ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ چاہ بہار کی جو ایک بندرگاہ ہے ایران کے اندر جس میں سے انڈیا پل آؤٹ کر رہا ہے، اور انڈیا کے میڈیا کے اندر بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے اس بات کے اوپر، تو اس سے متعلق جو ہے وہ سوال کیا گیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی ایز یو آر اویئر آن 28 October 2025 the US Department of Treasury had issued a letter outlining the guidance on the conditional sanctions waiver
valid till 26th April 2026. We remain engaged with the US side in working out this arrangement. Basically, बैकग्राउंड में आपको बताता हूं कि ईरान के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाई गई थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन इससे पहले जब इंडिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, निस्बतन चले अच्छे थे, तो तब चाबहार के जो बंदरगाह थी, जो बेसिकली जिसका कंट्रोल, जिसका सब कुछ ऑपरेशन जो है वो इंडिया ने संभाला हुआ था, तो इंडिया को अमेरिका की जानिब से वेवर दिया गया था कि जी ठीक है, आप बाकी तो हमने वैसे सैंक्शंस लगाई हुई हैं, लेकिन आप ईरान के साथ जो है वो ये काम करते रहे. अब बेसिकली ये खबर ये आई है कि अमेरिका ने अपना वो जो वेवर है वो उन्होंने जो है वो पुल आउट कर लिया है, और उसके ऊपर जो है वो इसकी वजह से इंडिया के अंदर बड़ी तशवीश पाई जाती है कि अब हम इसके ऊपर जो है वो मजीद काम किस तरह करेंगे. इसके अलावा एक और जो खबर है वो जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हवाले से है, जिसका एक वफ्द जो है वो जल्द बांग्लादेश का दौरा करने जा रहा है, जहां पे वो आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत से मुतालिक मामला पर बरह रास्त बातचीत करेगा. ये मेगा इवेंट 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में स्केड्यूल्ड है. अभी तक वो बेसिकली डेडलॉक की सिचुएशन है कि ये कहा जाता है कि जनाब बांग्लादेश जो है वो जाना नहीं चाहता इंडिया, जबकि आईसीसी इंसिस्ट कर रहा है कि जी अगर आपने अपने मैचेस खेलने हैं तो आपको हर सूरत जो है जाना पड़ेगा. इसके अलावा जनाब भारतीय T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बॉलीवुड अदाकारा खुशी मुखर्जी के ऊपर हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया, और कोई छोटा मोटा भी नहीं बल्कि 100 करोड़ का हत्या की इज्जत का दावा जो है वो दायर किया गया है. इंडिया टुडे के मुताबिक सूर्य कुमार यादव ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक मुतनाज़ा बयान के बाद सख्त कानूनी कदम उठाते हुए खुशी मुखर्जी के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा जो है वो दायर किया है, और उन्होंने ये दावा किया था अपनी वीडियो के अंदर कि जी सूर्य कुमार यादव जो है वो उन्हें अक्सर पैगामात भेजा करते हैं. तो इसके ऊपर सूर्य कुमार यादव की कानूनी टीम ने जो है वो उन्हें ये हत्या की इज्जत का नोटिस भेजा, और उन्होंने कहा कि ये इल्जामात जो हैं वो सरासर झूठे हैं. अब देखते हैं ये मामला जो है आगे किस तरह चलता है. इसके अलावा अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है उसमें पाकिस्तान का पहला मैच था इंग्लैंड के खिलाफ. 37 रन से जो है वो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी. पाकिस्तान अपना पहला मैच जो है वो इंग्लैंड से हार गया है. कुछ आपके क्वेश्चंस में शामिल करना चाहूंगा. जाफर अली साहब का सवाल है, जी मंसूर भाई ईरान में हालात अब नॉर्मल हो गए हैं या अब भी जंग का खतरा है? जाफर साहब मेरा ख्याल में जंग का खतरा तो है. अभी तक के लिए एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है कि जी ठीक है, ईरानी हुकूमत की जानिब से जिन मुजाहिरीन को जो है वो फांसी वगैरह की सजा दी जानी थी वो उन्होंने रोक लिया, सजाए मौत दी जानी थी वो उन्होंने रोक लिया. तो इसकी वजह से फिलहाल तो जंग का खतरा जो है वो टल गया, लेकिन मेरा ख्याल में बहुत से मसाइल हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, और हो सकता है कि ये मजीद जो है आगे खराब हो जाए. इसके अलावा सबा हमीद साहिबा हैं, उनका सवाल है कि आप सियासतदानों पर तनकीद करते हैं, मुझसे सवाल कर रही हैं कि आप सियासतदानों पर तनकीद करते हैं चाहे वो आपके दोस्त ही क्यों ना हो, और उसको आप अपना हक समझते हैं, तो जब सुहेल वड़ाइच साहब पर बाकी सहाफियों ने तनकीद की तो आपको बुरा क्यों लगा? क्या ये खुला तजाद नहीं, मेरे ख्याल में सबा साहिबा ये खुला तजाद इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ये फील करता हूं कि कोशिश करनी चाहिए. मैं ये तो नहीं कहता कि 100% इस तरह हो सकता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि एक सहाफी अगर किसी सियासतदान के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है, और चाहे वो उसका दोस्त ही क्यों ना हो, वो तब भी अगर क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसकी वजह यह है कि आपका काम है पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना. आपको किसी को इस बात के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए कि जी चूंकि वो आपका दोस्त है या चूंकि आपका उससे एक रिश्ता है, और अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो आप बोलें उसके ऊपर, आपका काम है उसके ऊपर बोलना. लेकिन जब एक सहाफी दूसरे सहाफी के ऊपर जब तनकीद करता है तो उसका इज्जत लिहाज का ख्याल इसलिए रखना चाहिए कि एंड ऑफ द डे आप कंपेटिटर्स हैं, और आप अगर किसी के ऊपर इस तरह की तनकीद करेंगे भी ना तो इस जुमरे में भी लिया जा सकता है कि चूंकि आपका कंपेटिटर है इसलिए आप तनकीद करें. सियासतदान और सहाफी के दरमियान तो आपस में कंपटीशन नहीं है ना, ये दोनों को मिलकर इलेक्शन में खड़े नहीं होते, दोनों किसी चैनलों के ऊपर काम नहीं कर रहे. लेकिन अब एक सहाफी दूसरे सहाफी के ऊपर जब तनकीद करता है तो ये वाला एलिमेंट जो है वो जरूर रेज किया जा सकता है कि एक्चुअली आप इस वजह से तनकीद कर रहे हैं क्योंकि ये आपके कंपेटिटर हैं, या आपके किसी राइवल टेलीविजन चैनल के ऊपर काम करते हैं, या किसी राइवल अखबार के ऊपर काम करते हैं. तो मेरा एतराज ये होता है. दूसरी बात ये कि सुहेल वड़ाइच साहब, मैं आपको खबर की बुनियाद के ऊपर कहता हूं कि मुझे इंटरनली मीडिया की पॉलिटिक्स का भी पता होता है. मुझे जाहिर बात है, अब काम करते हुए को 18-19 साल तो हो गए हैं, तो हमें मीडिया की पॉलिटिक्स के बारे में भी पता होता है कि कोई अगर किसी के ऊपर कमेंट कर रहा है ना तो उसकी वजह क्या है और उसका क्या पुराना फटा है जिसके ऊपर वो बेसिकली बैठ के कमेंट कर रहा है. मैं अच्छी तरह जानता हूं. मतलब चलें आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग आपके साथ वाकया आपके साथ शेयर करता हूं. पाकिस्तान के अंदर एक बड़े मशहूर एंकर हैं, वो एक ज़माने में यूट्यूब, मतलब एक ज़माने के अभी भी उनका यूट्यूब चैनल जो है वो चल रहा है, पाकिस्तान में होते हैं वो. उन्होंने एक ऐसा एंकर है जो पाकिस्तान में अब नहीं है, पाकिस्तान से बाहर होता है, मेरे ख्याल में शायद अमेरिका में होता है. तो इन दोनों की आपस में इतनी गंदी एक दफा लड़ाई हुई थी कि दोनों, मतलब उनमें से एक ने दूसरे को जो है वो लिटरली लाते और ठुडे मारे थे उसको, मतलब इस हद तक लड़ाई हुई थी. मीडिया पे वो कभी रिपोर्ट नहीं हुआ था. तो ये आपस में मतलब इस तरह की राइवलरीज भी होती हैं. अब अगर कल को उनमें से एक साहब दूसरे के ऊपर कमेंट करेंगे तो उसकी तो एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि आपका एक पर्सनल ग्रज था आपस में. अब आप जो भी कमेंट करेंगे उसको उसी तनाजुर में लिया जाएगा. तो इवन एंकर्स के दरमियान भी बहुत से, मैं एक बड़े मशहूर एंकर हैं, वो चंद दिनों के लिए एक टेलीविजन चैनल छोड़ के गए,
ان کے جگہ پہ چینل نے وقتی طور پہ ایک دوسرے اینکر کو ان کا شو دیا کہ جی آپ اس کو رن کریں. اچھا قدرتی طور پہ جب وہ جو دوسرے صاحب جن کو شو دیا تھا جب انہوں نے شو کرنا شروع کیا تو ان کی ریٹنگ بھی بہتر آنا شروع ہو گئی. اتنی دیر میں وہ صاحب جو چینل چھوڑ کے گئے تھے وہ جو ہے وہ چند مہینوں کے ہفتوں کے بعد جو ہے وہ واپس آ گئے. وہ دوسری جگہ پہ نہیں دال گلی تو وہ واپس آ گئے. جب وہ واپس آ گئے تو ان کو ایویں چڑھنا شروع ہو گئی اس اینکر کے ساتھ جنہوں نے اس دوران ان کا شو کیا تھا. اور آج یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے ٹویٹر کے اوپر بھی ان کو انفالو کر دیا ایویں بلا وجہ. کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, بلکہ وہ ان سے جونیئر تھے, بس ایگوز کا چکر تھا. تو آپ یقین کریں کہ آپ کو جو دھینگا مشتی آپ کو سیاستدانوں کے درمیان نظر آتی ہے نا, پس پردہ بہت سے صحافیوں کے بھی آپس کے بہت پھڈے ہیں. سیاست وہ مطلب اینکرز وغیرہ کے, جرنلسٹ کے, ان کے بھی آپس کے بہت سے پھڈے ہیں. اس کے علاوہ عظمت رسول صاحب کا سوال ہے جی, اقرار الحسن نے جو اپنی پارٹی لانچ کی ہے کیا اس لانچنگ کے پیچھے بھی وہی ہیں جنہوں نے عمران خان کو لانچ کیا تھا؟ عظمت صاحب میں کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یا میرے پاس فی الحال ایسی کوئی خبر نہیں ہے تو میں کسی پہ اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا. ہاں اگر کوئی ایسا ثبوت آیا یا کوئی ایسی بات ہوئی تو چاہے اقرار الحسن ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, ہمارا ان کے ساتھ بہت ایک پیار کا ریلیشن شپ ہے, لیکن آبویسلی اب وہ سیاست کے میدان میں انٹر ہو چکے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ صحافی اور سیاستدان کی دوستی جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے, ہوتی ہے لیکن مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ اسٹیجز ایسی آتی ہیں. تو اقرار الحسن اگر آج ایک سیاستدان ہے اور اگر ہمیں لگا کہ وہ کل کو کہیں پہ غلطی کر رہے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی اس کو پن پوائنٹ کریں گے. لیکن جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ جہاں سے عمران خان کو لانچ کیا گیا, میرے پاس فی الحال ایسا کوئی ثبوت نہیں, اگر ہوگا تو ویل ڈیفینیٹلی شیئر اٹ ود یو. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ.